प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदाम यीशु के पाक मुकद्दस जलाली फ़तेहमंद और कुदरत वाले नाम में आप तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम पहुँचे। मैरी क्रिसमस, बड़ा दिन मुबारक, खुशियों का मौका है, शुक्रगुजारी का मौका है। आप तमाम जितने बहन भाई पीएमआई टेलीविज़न को देख रहे हैं, आप सबों को मेरी तरफ से, पीएमआई टेलीविज़न की सारी टीम की तरफ से बड़े दिन की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं अजीज़ों। आज हम बड़े ख़ास मैसेज के साथ बड़े दिन की खुशियों को मनाएंगे, जानेंगे, सीखेंगे। यीशु मसीह जो कलमाए खुदा है, जो मुजस्सम खुदा है, ज़ुहूरे इलाही है, दुनिया में आया ताकि इंसान को छुड़ाए बचाए और नजात दे। मैं आपकी खिदमत में मुकद्दस कलाम में से आज इस खास मौका पर जब क्रिसमस के जश्न की खुशियां मनाई जा रही हैं, सेलिब्रेशंस की जा रही हैं, सेलिब्रेट किया जा रहा है क्रिसमस को पाकिस्तान और पूरी दुनिया में, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। तो आइए मिलकर मुकद्दस कलाम पर हम गौर करें और फिर हम दुआ करेंगे ताकि खुदा का पाक रूह कलाम खुदा में से हमारी रहनुमाई करे, हम पर भेद आश्कारा करे ताकि उसके कलाम को अपनी ज़िंदगी में ले सकें। मुकद्दस कलाम में से जो आज मैं आपके सामने आयत मुकद्दसा रखना चाहता हूँ वो लूका तबीब की मार्फत इंजीली बयान है, उसका पहला बाब और उसकी 33वीं आयत मुकद्दसा जो है वो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। पाक कलाम में से देखिए, लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील पहला बाब और उसकी 33वीं आयत में यूँ लिखा है, और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की आसमानी इलाही बरकत हो, आमीन। आइए झुके और मिलकर उसकी शुक्रगुजारी करें और आज के दिन के लिए शुक्र करें और तौफीक मांगे कि खुदावंद अपना कलाम हमारी ज़िंदगी में कसरत से नाज़िल करें। दुआ करेंगे। हमारे आसमानी बाप, आज के दिन के लिए गो ये साल का छोटा दिन है, लेकिन यीशु मसीह की विलादत, ज़ुहूरे इलाही, तो जस्सम की ईद के तौर पर जब इसको मनाया जा रहा है पाकिस्तान और पूरी दुनिया में, ये एक आलमगीर इवेंट है, ये एक आलमगीर त्यौहार है जिसे पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है। और जब यीशु मसीह दुनिया में खुदा बाप आए तो उस वक्त फरिश्तों ने और ज़मीन वालों ने और आसमान वालों ने जश्न मनाया। हम भी जश्न मनाते और दिल से शुक्रगुजारी करते हैं कि आज तूने हमें मौका दिया है कि फिर से हम तजस्मे इलाही की ईद मना सकें, सेलिब्रेट कर सकें। तमाम नाजरीन को बरकत दे, मेरी मदद कर, पाक रूह रहनुमाई फरमा ताकि तेरे कलाम की सच्चाइयों को जान सकें। खुदावंद यीशु के पाक नाम में, आमीन आमीन। जी अज़ीज़ों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुश होंगे और खुदावंद में खैरियत से होंगे। मैं आपकी खिदमत में जो आयत मुकद्दसा शेयर करना चाहता हूँ वो लूका तबीब की मार्फत इंजीली बयान है, पहले बाब की 33वीं आयत में लिखा, और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। अज़ली और अब्दी बादशाह, प्रेज़ द लॉर्ड। जब वो पैदा हुआ तो कलाम फरमाता है कई मजूसी पूरब से आए ये कहते हुए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है। मेरे अज़ीज़ों, हम जानते हैं यीशु मसीह जब बच्चे की सूरत में दुनिया में है तब भी वो बादशाह थे, और जब उसने सलीब पर जान दी तो लिखा है कतबा उसकी सलीब के ऊपर लिख कर लगा दिया गया, यहूदियों का बादशाह। अपनी तरफ से तो वो ये इल्ज़ाम दे रहे थे, लेकिन यीशु मसीह हकीकी मानों में बादशाह है। वो अज़ली भी बादशाह और अबदी बादशाह है। हमें याद रखना है कि वो अज़ली और अबदी बादशाह है। और जब हम खुदा के कलाम में से देखते हैं तो नोट फरमा लें, खुदा की बादशाही या आसमान की बादशाही का जिक्र बहुत ज़्यादा हमें मिलता है। आसमान की बादशाही से मुराद, आप जानते हैं यीशु मसीह ने जब मुनादी करना शुरू किया, आगाज़ किया मुनादी का, तो खुदा यीशु मसीह के अल्फाज कुछ इस तरह से थे, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है।
تو خداوند یسوع مسیح نے بادشاہی کی بات کی ہے، آسمان کی بادشاہی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد وہ بادشاہی جس میں خدا کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ممالک میں آج بھی بادشاہت کا سسٹم ہے، بہت سارے ممالک ہیں وہاں پر ڈیموکریسی ہے، جمہوریت کا سسٹم ہے، لیکن بہت سارے ممالک میں بادشاہت ہے۔ اور آپ جدھر بھی دیکھیں گے، ہر طرف جہاں بھی دنیا میں آپ دیکھیں گے، بہت ساری بادشاہیاں جو ہیں وہ اچھے کام بھی کرتی ہیں، لیکن موسٹلی ایسے بادشاہ جو خدا کی مرضی کے خلاف چلتے ہیں، ایسے قوانین بناتے ہیں جو خدا اور اس کے کلام کے خلاف ہوتے ہیں۔ لیکن یسوع مسیح جس بادشاہی کی بات کر رہے ہیں، جس بادشاہی کی منادی کر رہے ہیں، وہ خدا کی بادشاہی، اور اس میں خدا کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس سے مراد خدا کی بادشاہی ہے۔ توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ خدا کی بادشاہی یا آسمان کی بادشاہی۔ مرکز کی انجیل میں 5 مرتبہ اس کا ذکر ہے۔ لوکا طبیب کی معرفت انجیلی بیان میں جب ہم دیکھتے ہیں، لوکا کی معرفت انجیل میں 33 مرتبہ ہے، اور یوحنا کی معرفت جو لکھی گئی انجیل ہے اس میں 9 مرتبہ، اور سب سے زیادہ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل میں 34 مرتبہ اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ اناجیل کے اندر ہی آپ دیکھیں کتنی بار اس کا ذکر تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا مضمون ہے، خدا کی بادشاہی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا کی بادشاہی ختم ہو جائے گی، مٹ جائے گی، بادشاہ مٹ جائیں گے، لیکن خدا اور اس کی بادشاہی کبھی نہیں مٹے گی۔ اور یہی پیغام دیا گیا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ میرے عزیزو، جب ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر خدا کی بادشاہی تھی۔ ان کا کوئی جسمانی انسان یا دنوی بادشاہ نہیں تھا، بلکہ خدا ہی ان کا بادشاہ تھا۔ اور جب بنی اسرائیل نے دوسری اقوام کو دیکھا کہ جی ہر قوم کا علیحدہ علیحدہ بادشاہ ہے، تو انہوں نے بھی اپنے اندر اس بات کی خواہش کو جنم دیا، اس بات کا اظہار کیا کہ جیسے دنیا کے بادشاہ، لوگوں اور قوموں کے بادشاہ، ہمارا بھی بادشاہ ہونا چاہیے۔ اب میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں خدا کے کلام میں سے، جب ہم دیکھیں مقدس کلام میں سے سیموئیل کی پہلی کتاب اور اس کے 8ویں باب کی 7ویں آیت، اور پھر 2 حوالہ جات پڑھیں گے، سیموئیل کی پہلی کتاب 12ویں باب کی 12ویں آیت۔ تو آئیے ذرا دیکھیں مقدس کلام میں سے، پہلے ہم دیکھیں گے سیموئیل کی پہلی کتاب 8ویں باب کی 7ویں آیت مقدسہ۔ دیکھیں میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے، جی 8ویں باب کی 7ویں آیت مقدسہ میں لکھا ہے، اور خداوند نے سیموئیل سے کہا، جو کچھ یہ لوگ تجھ سے کہتے ہیں تو اس کو مان، کیونکہ انہوں نے تیری نہیں بلکہ میری حقارت کی ہے کہ میں ان کا بادشاہ نہ رہوں۔ اب غور کیجئے، بنی اسرائیل نے ڈیمانڈ کی، مطالبہ کیا خدا کے بندہ کے سامنے، خدا کے نبی کے سامنے، سیموئیل کے سامنے، کہ ہمیں دنوی بادشاہ چاہیے، کوئی ایسا انسان بشر ہو جو ہم پر حکمرانی کرے۔ اور یہ بڑا رانگ ڈیسیژن تھا، بڑی غلط ڈیمانڈ تھی کہ خدا اگر ہمارے اوپر بادشاہ ہے، خدا کا ہاتھ ہمارے اوپر ہے، تو پھر کون سے ہاتھ کی آپ کا ضرورت ہے؟ اور پھر جب ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں 12ویں باب کی 12ویں آیت مقدسہ، دیکھیے سیموئیل کی پہلی کتاب اور اس کے 12ویں باب کی 12ویں آیت مقدسہ میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ اور جب تم نے دیکھا کہ بنی امون کا بادشاہ ناحس تم پر چڑھ آیا، تو تم نے مجھ سے کہا ہم پر کوئی بادشاہ سلطنت کرے، حالانکہ خداوند تمہارا خدا تمہارا بادشاہ تھا۔ اب غور کریں، بنی اسرائیل کا مطالبہ، ان کی ڈیمانڈ کہ ہمیں بھی بادشاہ چاہیے۔ سو اس طرح خدا کی بادشاہی بنی اسرائیل میں سے ختم ہوگی، اور ایک انسان ان پر حکمرانی کرنے لگا، اور آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے پہلے بادشاہ کو چنا، اور پھر اس کے بعد بہت زیادہ انہوں نے مشکلات دیکھی، چیلنج دیکھے،
तकलीफ में से गुजरे, क्योंकि उन्होंने चुनाव इंसानी बादशाह का किया था। और मुक़द्दस कलाम में से जब हम देखते हैं ज़बूर 89, साम 89, उसकी 3, 4, 28वीं और 36वीं आयत पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, खुदा ने दाऊद के साथ अहद बांधा कि मैं तुझे तख्त दूंगा, मैं तुझे बादशाहत दूंगा। और फिर जब हम लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील और उसके 17 बाब को देखें तो वहाँ पर भी शागिर्द अक्सर पूछते थे, क्योंकि ये बात उन्होंने शरीयत में से पढ़ी हुई थी। और ज़बूर की किताब, जैसे मैंने उसका जिक्र किया कि खुदा ने वहाँ उनके साथ ये वादा किया था। तो आइए देखिए खुदा के कलाम में से लूका 17:20, लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 17 बाब है और उसकी 20वीं आयत मुकद्दसा मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मुकद्दस कलाम में लिखा है, जब फरीसियों ने से पूछा कि खुदा की बादशाही कब आएगी। तो इस तरह के सवालात फरीसी, इवन यीशु मसीह के शागिर्द भी खुदावंद से पूछते रहते थे कि खुदावंद की बादशाही कब आएगी। और फिर इसी तरह मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और 13वें बाब की 11वीं आयत मुकद्दसा अगर आप देख लें, ये हवाला भी बहुत ज़बरदस्त ज़रूरी है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे भी खुदा के कलाम में से ज़रूर देखें। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 13वें बाब की 11वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। आइए खुदा के कलाम में से देखते हैं। 11वीं आयत मुकद्दसा में यूँ लिखा है, उसने जवाब में उनसे कहा, इसलिए कि तुमको आसमान की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है, मगर उनको नहीं दी गई। यानी दुनिया को, लोगों को, जो लोग नफसानी हैं उनको नहीं दी गई, उनको दी गई है जो रूहानी है, क्योंकि ये रूहानी तौर पर समझी जाती है। तो मेरे अजीज, मुकद्दस कलाम में से खुदा की बादशाही, आसमान की बादशाही के बारे में बहुत कुछ हमें मिलता है इसके ताल्लुक से। तो मैं फिर उसी बात पर आना चाहता हूँ, और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर। और मैं फिर उसी बात को आपके सामने रखना चाहता हूँ खुदा के कलाम में से, जैसे हमने मरकज़ी आयत पढ़ी, और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। सो मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह जो है वो अज़ली और अबदी बादशाह है। और जब हम मुकाशफा, जो बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब है, उसमें भी देखें तो हमें वहाँ पर भी इसके ताल्लुक से मिलेगा। और वहाँ पर शाह आज़म का हमें जिक्र मिलता है कि वो अजीम और बड़ा बादशाह है, अजीम बादशाह है। और जब हम मुकाशफा की किताब को देखें तो मेरे साथ आप निकालिए मुकाशफा की किताब और उसके 19वें बाब में हम चलेंगे। वहाँ पर इसके ताल्लुक से हमें खूबसूरत बातें मिलेंगी। निकालिए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब मुकाशफा और उसका 19वां बाब है, और उसमें हम देखेंगे खुदा का कलाम हमारी क्या रहनुमाई करता है। तो आइए मेरे साथ देखें मुकद्दस कलाम में से। हम पहले देखेंगे मुकाशफा की किताब 19वें बाब की 12वीं आयत। आइए देखें, 12वीं आयत में लिखा है, और उसकी आंखें आग के शोले हैं और उसके सर पर बहुत से ताज हैं, और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता। गौर कीजिए, उसकी आंखें आग के शोले हैं और उसके सर पर बहुत से ताज हैं, और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा कोई और नहीं जानता। हम जानेंगे कि वो नाम क्या है, वो टाइटल क्या है। आइए जरा गौर करें। अभी हम देखेंगे 13वीं आयत। 13वीं आयत में चलें, वहां पर लिखा है, और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है और उसका नाम कलाम खुदा है। हालेलुया। एक ये नाम है कलाम खुदा। यीशु मसीह कलाम खुदा है। इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था, और सब चीजें उसी के वसीला से पैदा हुई। प्रेज गॉड। यीशु मसीह कलाम खुदा है। और फिर जब हम 11वीं आयत पढ़ें तो वहां पर लिखा है, फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा, और क्या देखता हूं, एक सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है। वो रास्ते के साथ इंसाफ
اور لڑائی کرتا ہے۔ اور جب ہم خدا کے کلام میں سے 19ویں باب کی 16ویں آیت مقدسہ پڑھتے ہیں، آئیے دیکھیں 16ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس کی پوشاک اور ران پر یہ نام لکھا ہے۔ ایک لمحے کے لیے رک جائیں اور غور کریں، لکھا ہے کہ اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے، اس کے سوا کوئی اسے نہیں جانتا اس نام کے تعلق سے۔ اب خدا نے یہ بھید کھول دیا ہے یوحنا پر، جو پتمس کے جزیرے میں، ایجبین کے سمندر میں، کلیسیا سے دور، عام دنیا سے ہٹ کر اسے ایک ایسے خوفناک جزیرے میں، جہاں پر انسان خوف سے ہی مر جاتا تھا، رکھا گیا ہے، سزا دی گئی ہے، لیکن وہ جانتے نہیں تھے کہ خدا اسے بڑے بھید دینے والا ہے۔ اور ان بھیدوں میں سے یہ بھید تھا کہ یسوع مسیح کا جو نام ہے وہ کیا ہے۔ آئیے دیکھیں، یوحنا پر یہ بھید کھولا گیا۔ 16ویں آیت، اور اس کی پوشاک اور ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند۔ ہیلیلویا! بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر اب تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ یسوع مسیح کے تعلق سے مختلف نظریات ہیں لوگوں کے۔ بہت ساری اقوام یسوع مسیح کو صرف نبی مانتی ہیں، بہت سارے لوگ یسوع مسیح کو اخلاقیات کا منبع، اور بہت سارے لوگ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ معجزات کا خداوند ہے۔ لیکن جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو پھر یسوع مسیح کی ذات اقدس کے تعلق سے وہ سچائیاں جو دنیا اور قومیں نہیں جانتی وہ ہمیں ملتی ہیں، جہاں پر وہ کلمہ خدا ہے، جہاں پر وہ کامل انسان اور کامل خدا ہے، اور جہاں پر وہ معجزات کا خداوند ہے، اخلاقیات کا منبع ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بادشاہوں کا بادشاہ بھی ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کی ران اور پوشاک پر لکھا ہے، مڈل ایسٹ کے اندر بادشاہ اپنی پوشاک پر اپنا نام اور اپنے ملک کا نام لکھواتے تھے۔ جب بادشاہ کسی دوسرے ملک میں جاتے، کسی دوسرے کنٹری میں، جب اس کی باؤنڈریز میں انٹر ہوتے، اس کی سرحدوں میں جاتے، تو دور سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ فلاں بادشاہ اور فلاں ملک کا بادشاہ ہے۔ اس کا نام اور اس کی پوشاک کے اوپر اس کے کنٹری کا نام لکھا ہوتا تھا، یہ فلاں سلطنت کا بادشاہ ہے۔ اب یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یسوع مسیح خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور جب فرشتہ ان کو یہ پیغام دیتا ہے کہ وہ یعقوب کے گھرانے پر اب تک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا، تو ہم اس بات کو بھی خدا کے کلام میں سے جان سکتے ہیں۔ زکریا 14ویں باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند ساری دنیا کا بادشاہ ہوگا۔ ہیلیلویا! وہ بادشاہ جو مڈل ایسٹ کے اپنے پوشاک کے اوپر اپنا نام اور اپنے ملک کا نام لکھواتے تھے، یسوع مسیح کی پوشاک پر بھی اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ۔ اب وہ بادشاہوں کا بادشاہ تو ہے، اب اس کی بادشاہی اور سلطنت کہاں تک ہے؟ دنیا کے بادشاہوں کی بادشاہت ایک خاص سرحد اور باؤنڈریز اور خاص ٹیریٹری ان کے کنٹرول اور قبضے میں ہوتی تھی، لیکن یسوع مسیح پوری دنیا کا بادشاہ کا لا انتہا، کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور جیسے لکھا نا کہ وہ اس کی بادشاہت کا آخر نہ ہوگا، اسی طرح اس کی بادشاہی بہت بڑی ہے، لامحدود ہے۔ دنیا کے بعد جو بادشاہ ہیں ان کی بادشاہت جو ہے محدود ہوتی تھی، لیکن یسوع مسیح کی بادشاہی پوری دنیا میں ہوگی، اس کا راج پوری دنیا میں ہوگا۔ اور جب ہم مکاشفہ 11ویں باب کو دیکھیں، دیکھ لیجئے، یہ حوالہ بھی ضروری ہے۔ مکاشفہ 11ویں باب کی 15ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ 11ویں باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب 7ویں فرشتہ نے نرسنگا پھونکا اور آسمان سے بڑی آوازیں اس مضمون کی پیدا ہوئیں کہ دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہوگی، اور وہ عبدالآباد بادشاہی کرے گا۔ ہیلیلویا! یہ وہ کلام ہے، یہ وہ نبوت ہے جو نبیوں کی معرفت ہے، جو خدا نے داؤد سے وعدہ کیا کہ میں تجھے بادشاہت دوں گا۔ اور پھر خدا کے فرشتے جبرائیل نے میسج دیا کنواری مریم کو، یوسف جب ڈر رہا تھا، خوف زدہ تھا، پریشان تھا، کنفیوز تھا، میں کیا کروں؟
وہ پریشان تھا لوگوں کی باتوں سے. اس کا میسج ملا کہ تو مت ڈر، کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں وہ روح القدس کی قدرت سے ہے. تو میرے عزیز، خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی ازلی اور ابدی ہے، نہ ختم ہونے والی بادشاہی ہے. اور جب ہم خدا کے کلام میں سے دانیل نبی کی کتاب 7ویں باب کی 13ویں اور 14ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے قدیم الایام، یعنی وہ اس کے ایام، اس کی بادشاہت کا کوئی آخر نہ ہوگا، لا انتہا، لا محدود. یسوع مسیح کی ذات، یسوع مسیح کی بادشاہی، اس کی اتھارٹی، اس کا اختیار لامحدود ہے میرے عزیزو. وہ بادشاہ ہے. اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جو بادشاہ جس دور میں حکومت کرتا ہے اس کا حکم چلتا ہے، لوگ اس کی بات مانتے ہیں. اور جب یسوع مسیح آپ کے دلوں پر اس دنیا میں بادشاہی کرے گا تو جو بادشاہ ہے حکم بھی اسی کا ہے. اگر آپ کی زندگی میں یسوع بادشاہ ہے، آپ کا خداوند ہے، آپ کا بادشاہ، آپ کا کنگ ہے، تو پھر جو اس کا حکم ہے وہ آپ پورا کریں گے. تو میرے عزیز، آج میں آپ کی خدمت میں یہ کلام، یہ سچائی پیش کر رہا ہوں کہ یسوع مسیح ازلی اور ابدی بادشاہ ہے. آپ کا بادشاہ کون ہے؟ جو آپ کا بادشاہ ہے اسی کا آپ حکم مانیں گے. اگر یسوع آپ کے دلوں پر حکمرانی کر رہا ہے، گو اس کی 1000 سالہ بادشاہی بہت جلد دنیا میں قائم ہونے والی ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ اس کی بادشاہی اس روئے زمین پر جب آئے گی تو امن ہوگا، صلح ہوگی، سلامتی ہوگی. اب دیکھیں کہ نیچر تبدیل ہو جائے گی. شیر جو ہے وہ آپ جانتے ہیں گوشت کھاتا ہے، پھاڑتا ہے. بادشاہ ہے جنگل کا، وہ گھاس کھانا شروع کر دے گا. وہ دوسرے جانوروں کے ساتھ میل ملاپ کے ساتھ رہے گا. نیچر بدل جائے گی. اور میں ایمان رکھتا ہوں جب یسوع مسیح زندگیوں میں آتا ہے ہماری فطرت بدل جاتی، ہماری گناہ آلودہ فطرت ختم ہو جاتی اور ہم پیسفل ہو جاتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہم اس موقع پر، کرسمس کے موقع پر، اسے اپنا خداوند اور بادشاہ قبول کریں. آئیے سروں کو جھکائیں اور مل کر دعا کریں. خداوند لشکروں کے خدا، اس کرسمس کے موقع پر میری درخواست ہے کہ جتنے لوگ تیرا کلام سن رہے ہیں تو ان کا بادشاہ بن جا، ان کا خداوند بن جا، ان کی زندگیوں میں حکمرانی کر، تاکہ تیرا حکم زندگیوں میں پورا ہو. اور اے خداوند، جب ہر روز ہم یہ بات کہتے ہیں کہ تیری بادشاہی آئے، یقیناً ہماری زندگیوں میں تیری بادشاہی قائم ہوگی، ہو رہی ہے، اور یہ بادشاہی بڑھتی جا رہی پوری دنیا میں. جتنے بھی ناظرین مجھے دیکھ رہے، سن رہے، خداوند ان کی زندگی میں کثرت سے کام کر اور اس کلام کو پھلدار کر تاکہ تو جلال پائے. برکت دے اور کثرت سے دے، خداوند یسوع کے پاک نام میں، آمین. جی میرے عزیز، میں امید کرتا ہوں کہ اس پیغام کے وسیلہ سے بہت سارے لوگوں نے برکت حاصل کی ہے. اس کو شیئر کیجئے، اور یوٹیوب چینل پر بھی ہمارے میسیجز، پیغامات، جو پی ایم آئی ٹی وی یوٹیوب چینل ہے اسے سبسکرائب کریں تاکہ ان میسیجز کو آپ وہاں بھی سن سکیں، دیکھ سکیں. آپ اپنا بھی خیال رکھیں، دوسروں کا بھی رکھیں. کرسمس کے موقع پر بلیسنگز کو شیئر کریں. آپ سب کو ایک بار پھر میری طرف سے، پی ایم آئی ٹیلی ویژن کی ساری ٹیم کی طرف سے، پی ایم آئی چرچ کی طرف سے، میری فیملی کی طرف سے بڑے دن کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو. میری کرسمس.